اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی سلام علیکم، استقبال ہے آپ سبھی کا اس پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں کامن بٹ ہیوج سنس، جہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں ان تمام گناہان کبیرہ پر جو معاشرے میں آج اتنے کامن، اتنے عام ہو چلے ہیں کہ انہیں گناہوں کی فہرست سے ہی گویا ہم نے ہٹا دیا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان گناہوں کو پھر سے لوگوں کے درمیان گناہوں کی فہرست میں ڈالا جائے، انسان جانے کہ ان گناہوں کے ساتھ زندگی میں کیا کیا نقصانات آتے ہیں، اور نہ صرف اس زندگی میں بلکہ ہماری ابدی زندگی ان گناہوں کی وجہ سے کس حد تک نقصان کو اٹھائے گی، اور پھر ان گناہوں سے ہم پرہیز کر سکیں۔ آج انشاءاللہ جس موضوع کو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی کامن ہے، یوں سمجھ لیں کہ واقعاً اتنا کامن ہے کہ اسے ہم میں سے بعض لوگ گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ زوڈیاک سائنس، سن سائنس جو ہماری برتھ ڈیٹ کے حساب سے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، ان میں یقین رکھنا کیا دین اسلام اجازت دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو کس حد تک دیتا ہے؟ اسی پر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ خواہر عزمی زہرا رضوی موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ خواہر اس گفتگو میں ہمارا ساتھ۔ جزاک۔ سب سے پہلے خواہر میں ایک تمہیدی گفتگو تو میں نے بہرحال ناظرین کو دے دی کہ وہ سن سائنس جو ہماری ہوتی ہیں، ہر کوئی جو ہے بڑے شوق سے جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہاری سن سائن کیا ہے، تمہاری ہم اسکارپین ہیں، تم کینسیرین ہو اور تم جیمینائے ہو۔ اس میں مقصد بعض دفعہ جو ہے وہ ہم اس کو تھوڑا سا اس گناہ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ نہیں ہم تو مستقبل جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف انسان کی کوالٹیز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایریز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، جو اسکارپین ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ کہنے کا یہ مقصد کہ تاریخ ولادت کی بنا پر مستقبل کی کسی بھی بات کو بڑے یقین سے بتانا کہ یہ انسان اس تاریخ پر پیدا ہوا ہے تو یہ بہت کامیاب ہوگا، یا پھر یہ انسان اس تاریخ پر پیدا ہوا ہے تو بہت نقصان اٹھائے گا اپنی زندگی میں، پازیٹیو یا نیگیٹو دونوں ہی اعتبار سے مستقبل کی باتیں بڑے یقین سے کرنا، دین اسلام اس کی کہاں تک اجازت دیتا ہے یا بالکل نکارتا ہے اسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ یقین کے ساتھ ماضی، حال یا مستقبل کی خبر دینے کے لیے جو سب سے اہم چیز درکار ہے وہ ہے علم غیب جی، اور علم غیب کی بنا پر ہی یقین کے ساتھ ماضی کے بارے میں بھی، حال کے بارے میں بھی یا مستقبل فیوچر کے بارے میں بھی خبریں دی جا سکتی ہیں جی۔ اور علم غیب کس کے پاس موجود ہے؟ یقیناً اس پر پورا اختیار خداوند عالم کا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، اور خدا جسے چاہے اسے عطا کر دے، یعنی کہ خداوند عالم نے وہی علم غیب جو پروردگار عالم چاہتا تھا کہ وہ ایک خاص صفت پہنچے، وہ اپنے خاص بندوں کو، کبھی نبیوں کو، کبھی رسولوں کو، کبھی ائمہ طاہرین کو اس نے عنایت فرمائی۔ اب ان معصوم ہستیوں کے علاوہ اگر کوئی انسان دعویٰ کرے کہ ہم ماضی کے بارے میں علم رکھتے ہیں یا حال بتا سکتے ہیں یا مستقبل کا علم ہمارے پاس ہے، تو یہ بالکل واضح ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ علم غیب کا اختیار تو اللہ کے پاس اور اس کے خاص بندوں کے پاس۔ تو ایک عام سا انسان اٹھ کر کے یہ دعویٰ کر دے کہ ہم نے چند چیزوں کے بارے میں جانا ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے مثلا ستاروں کے ذریعے سے، ان کی چال، ان کی رفتار کے ذریعے سے، یا کچھ جن وغیرہ کے ذریعے سے، یا کچھ ایسے دوسرے علوم کے ذریعے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ماضی آپ کا کیسا تھا، یا آپ کا حال کس طرح سے ہے، یا آپ کا مستقبل کیسا ہونے والا ہے۔ تو یہ یقین کے ساتھ اگر اس طرح کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں اسے جھوٹے ہیں، اور چونکہ جھوٹے ہیں تو لہٰذا اس چیز کو اسلام نے پوری طرح سے اس کی مذمت کی ہے، یعنی کہ اس چیز کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے کہ کوئی یقین کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرے، کیونکہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کو پھیلانا یقیناً گناہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے بات کی زوڈیاک وغیرہ کی، ہوروسکوپ کی، کہ اس میں بھی ہم دیکھیں تو پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ ہاں آپ کے ساتھ اس طرح کی بات ہوگی، تو جو یہ یقین جتایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، یا یہ بچہ جو ہے اس تاریخ میں پیدا ہوا تو دیکھیے گا یہ ایسے مزاج کا ہوگا، یا یہ بچہ اس تاریخ میں ہوا تو یہ بہت ہی برا ہوگا، یا یہ بہتر ہوگا، اور ان باتوں پر یقین بھی کر لینا، تو یہ دونوں ہی افراد جو ہیں وہ گناہ کے برابر کے بھاگیدار ہیں، یعنی ایسی خبریں دینے والا بھی اور ایسی باتوں کو یقین کرنے۔ جیسے آپ نے کہا کہ مزاج کی بات اگر کریں، ہم مستقبل کی بات نہ کریں، حال کی اور ماضی کی بات نہ کریں، اگر ہم صرف مزاج کی بات کریں تو دیکھا یہ رہتا ہے کہ یہ ایک اسٹڈی ہوتی ہے باقاعدہ کہ اس سن سائن کے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل
آپ جو ہیں وہ کیا نام سے واٹر سائن ہیں تو آپ کول ٹیمپر کے ہوتے ہیں، آپ کو غصہ کم آتا ہے. آپ جو ہیں وہ فائر سائن کے ہیں تو آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے. تو یہ چیزیں اسٹڈی کر کے بتائی جاتی ہیں، تب بھی غلط ہے یعنی اگر یہ جھوٹ نہیں بھی ہیں تو؟ یقیناً غلط ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ نے ہر انسان کو مختلف انداز میں اس کا مزاج رکھا ہے. اور آپ خود بھی اگر توجہ دیں تو جو یہ دعوے کیے جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ ایک ہی راشی پھل والے یا ایک ہی سن سائن والے جو افراد ہیں کتنے مختلف بھی نظر آتے ہیں. تو یہ دعویٰ سرے سے خارج ہوتا ہے کہ مطلب اگر اس انسان جو ہے راشی سے تعلق رکھتا ہے یا اس سن سائن سے وہ تعلق رکھتا ہے تو لہٰذا اس کا مزاج ایسا ہی ہوگا. مسئلہ وہیں آ رہا ہے کہ جو یقین کے ساتھ دعوے کیے جاتے ہیں تو لہٰذا اس کی مذمت ہے. اور ایسی پیشن گوئی کرنا اور اس طرح کی باتیں چاہے وہ زوڈیاک ہو یا اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے تو ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو. بالکل ہو سکتا ہے کسی واٹر سائن والے کو بہت غصہ آتا ہو، اور ہوتا ہی ہے اور ہوتا ہی ہے. بہت سے اختلاف مزاج میں انسان کے پائے جاتے ہیں. تو لہٰذا اسی چیز کو جو ہے کہانت کہا گیا ہے، اور ایسے چیزوں کو بتانے والوں کو اردو میں ہم کاہن کہتے ہیں. تو لہٰذا جو کہانت ہے، اور یہ فقہا میں بھی مشہور ہے یہ بات کہ کاہن وہ شخص ہے جو پوشیدہ باتوں کی اطلاع یقین کے ساتھ مطلب دے رہا ہوتا ہے. کہ جیسے چند مثالیں آپ نے پیش کی ہیں کہ کسی کے مزاج کے بارے میں بتانا، یا کسی کا چرایا ہوا مال کہاں پر موجود ہے اس چیز کے بارے میں بتانا، یا فیوچر کے بارے میں ایک مطلب بالکل برابر بتا دینا کہ نہیں ایسا ہی ہونے والا ہے. یہ تمام پیشن گوئی، تو ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں، اتفاق ہے ان کا کہ کہانت جو ہے وہ حرام قرار دی گئی ہے. اب دیکھیے یہ جو ہے جادو کا ہی ایک حصہ ہم سمجھیں کہ یہ جادو کا ہی ایک ٹائپ ہے یا اسی کا ایک حصہ ہے. تو جیسے جادو سیکھنا بھی حرام ہے، سکھانا بھی حرام ہے. جادو پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے اس کی مذمت کی گئی، اس کی بھی اجازت نہیں. اسی اعتبار سے اس کہانت کی بھی اس کو سیکھنا بھی منع ہے یقیناً. تو یقیناً تو اسی اعتبار سے اس کے بارے میں بھی سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا. جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں سیکھا یا ہم نے کسی کو بتایا نہیں، ہم تو صرف سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. تو لہٰذا عمل کرنا بھی اسی چیز میں وہ انسان جو ہے آ رہا ہے، شریک قرار دے رہا ہے، کیا جا رہا ہے اسے. تو ان تمام چیزوں کو یہاں تک کہ ایسے کاہنوں کے پاس جا کر کے جو چیزیں معلوم کرتے ہیں وہ تک کہ حرام کے ضمن میں ہی وارد ہوا ہے. یہاں تک کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ کاہن اور کہانت کرانے کے لیے کاہن کے پاس جانے والا دین محمدی سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی اتنی بڑی بات جو بڑے آرام سے مسلمان یہاں وہاں کے دھکے کھا رہا ہے کہ کچھ مستقبل کے بارے میں پتہ چل جائے تو ذرا ایک انقلاب ہم اپنی زندگی میں لے آئیں. اس سے بہتر وہ انسان محنت کرے، مشقت کرے، خدا پر توکل کرے، دعاؤں کا سہارا لے اور اپنی زندگی کو وہ دیکھے گا تبدیل ہوتے ہوئے. لیکن ہمیں ایک دم شارٹ کٹ چاہیے ہر چیز میں. لہٰذا ہم سوچتے ہیں کسی اخبار کو ہم نے اٹھایا، کسی کتاب کو اٹھا لیا، اس میں ہم نے اپنے بارے میں پڑھا کہ ہمارا جو سنسائن ہے اس کے اعتبار سے کیا بیان کیا جا رہا ہے. اچھا یہ چیزیں ہیں، آج کا دن ایسا ہوگا، ہاروسکوپ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، لہٰذا بڑا خوش ہو گئے. اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ارے آج لکھا ہی تھا، ہم نے پڑھا تھا، آج ہمارے ساتھ کچھ برا ضرور ہوگا. یہ جو جملہ ہے یہ یقین کی طرف نہیں ہے. تو یقین جب آیا تو یقیناً وہ چیز جو ہے گناہ کے ضمن میں آ گئی. تو یہ چیزیں بھی یہ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ خار. اور یہاں پر ایک بات جو یوں کہہ لیجیے کہ مجھے اندر سے تجسس پیدا کرتی ہے اور میں جاننا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ باقاعدہ جو ہے وہ کتابیں بھی اس کے اعتبار سے چھپتی ہیں. اور اگر وہ کتابیں دیگر ادیان کی ہوں تو ان میں ہمیں مطلب یقین نہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کتابیں جن میں نظر نیاز کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ان کتابوں میں باقاعدہ یہ راشی پھل پورے ایئر کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کا سال جو ہے وہ اس سال ایسا گزرے گا. کون سا مہینہ جی بالکل ہر مہینے کے اعتبار سے دیا ہوا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ جو لوگ اولاد کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اولاد مل جائے گی، جو روزی کی کوشش کر رہے ہیں ان کی روزی لگ جائے گی، یا اس سال جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی نقصان لکھا ہوا ہے. بہرحال کہنے کا یہ مطلب کہ وہ کتابیں جو نظر نیاز اہل بیت اطہار کی باتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے جب ایسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو صحیح ہوگا، ہو سکتا ہے اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے. یہ یعنی ایک دھوکہ دینے والی بات ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم اس کتاب سے ہٹ کر بھی بات کریں تو جیسے آپ نے کہا کہ جادوئی کے طریقے سے اس کے لیے بھی باقاعدہ اجرت لی جاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ پیشہ باقاعدہ کہ ہم جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ تو یہ عمل کرنے سے جو ہے وہ آپ کی راشی میں جو کچھ دکھ رہا ہے وہ یقیناً ہو جائے گا، اور یا یہ عمل نہ کرنے سے، پرہیز کرنے سے جو ہے وہ اس نقصان سے آپ بچ جائیں گے. کہنے کا یہ مطلب کہ
یہ تمام چیزیں کس حد تک صحیح ہیں اور اس کی کیسے مذمت کی گئی؟ جی یقیناً اس کی دین اسلام نے مذمت کی ہے، کیونکہ یہ ایک دھوکہ، ایک فریب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور انسان ایک دھوکے کی دنیا میں جی رہا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا ہے تو ایسا ہو جائے گا، تو یقین کرتا ہوا وہ اس معاملے پر ایک سستی، ایک محنت سے دور ہو جاتا ہے. جی یقیناً آنے لگتی ہے. تو اس حوالے سے حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں کہ میں یہاں پر چند حدیث کا ذکر کر دوں کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اور یہ گناہان کبیرہ جلد دوم صفحہ نمبر 174 پر موجود ہے، اس کے حوالے سے لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. لہٰذا امام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے امام کی خدمت میں آیا، ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور اس سے پوچھا کہ یا امام ایک شخص ہے کہ جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اکثر لوگوں کو جیسے کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ ہمارا مال کھو گیا ہے تو وہ ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، یا چرائے ہوئے مال کے بارے میں لوگ اس سے جاننے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس سے اس کے بارے میں. تو کیا یہ ایسے سوال کرنا یا ایسے لوگوں کے پاس جانا، اس سے پوچھنا جائز ہے؟ اب یہ آج بھی دنیا میں یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات کوئی چیز چوری ہو گئی تو ہم ایسے ہی لوگوں کا در کھٹکھٹاتے ہیں کہ کچھ ہمیں بتا دیں، وہ پتہ چلتا ہے کس نے لیا ہے اور نام آ جائے، اور باقاعدہ قرآن کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں، قرآن کا جو ہے وہ حروف بتا دیں گے کہ کس کا نام ہے. اور بہت بڑے غم کی بات ہے کہ جب وہ افراد اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے کچھ بھی ایک تصویر پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایسا شخص ہے، وہ چھوٹا ہے، موٹا ہے، یا لمبا ہے، یا کس طرح کا ہے. اب کہیں نہ کہیں تو کوئی انسان ملتا ہی جلتا اس اعتبار سے رہے گا. اب انسان کے ذہن میں اگر کوئی واقعی اس کا دشمن ہے، اب اس نے اسے فٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہی ہوگا جو جس نے سب کچھ کیا ہے. اب اس نے اس باتوں کو پھیلانا بھی شروع کیا، یعنی ایک انسان کی عزت کی بھی جو ہے یہاں اس نے خیال نہ کیا، اور دوسری بات کہ وہ ان چیزوں پر یقین کر کے جو ہے کفر بھی اختیار کر رہا ہے. تو لہٰذا اب جب یہ سوال ہوا کہ کیا ایسے لوگوں کے پاس جانا، ان سے پوچھنا، جیسے گمشدہ چیز وغیرہ، چوری کی ہوئی مال کے بارے میں، تو کیا امام یہ چیز جائز ہے؟ تو اب امام کا جواب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جادوگر، کاہن یا جھوٹے کے پاس جائے اور اس کی تصدیق کرے تو وہ ان تمام آسمانی کتابوں کی روح سے جو خدا نے اپنے پیغمبروں کے پر نازل کی ہے وہ ایمان سے دور ہو گیا، یعنی اب وہ مسلمان ہی نہیں رہا. یعنی کہ اتنی بڑی دلیل یہاں پر پیش کی جا رہی ہے، جو بڑے ہی آرام کے ساتھ ہم دنیاوی فائدے کے لیے ایسے ویسے اہل غیروں کے در پر چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ائمہ طاہرین کی ہستیاں موجود ہیں جن سے توسل کر کے ہم بڑی سے بڑی مشکلات سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں. لیکن پھر وہی کہنا چاہوں گی، شارٹ کٹ انسان چاہتا ہے کہ نہیں بس اس کے ذریعے. اب اس شارٹ کٹ میں ایمان بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس بات کی بھی توجہ ہمیں نہیں ہے. یہاں پر یہ متوجہ ہمیں کیا جا رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ کہانت یعنی کہ پیشن گوئی کرنا یا آنے والی باتوں کی یقینی طور پر خبر دینا وغیرہ ایسا ہی ہوگا کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ کہانت کو حرام پیشہ، جو کہا گیا نا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، باقاعدہ اسے پیشہ بھی بنا لیا گیا ہے، اجرت لی جاتی ہے. بہت سی کتابیں اس حوالے سے جو ہیں چھپتی ہیں کہ اس میں بتائی جاتی ہیں ان باتوں کو، اور لوگ بہت ہی دھڑلے سے ان کتابوں کو، حد یہ ہے کہ ایسی کتابیں اتنی زیادہ بکتی ہیں، شاید قرآن مجید، توضیح المسائل، تہذیب الاسلام وغیرہ اس قدر، مفاتیح الجنان وغیرہ اس قدر نہ بکتی ہو کہ ان کی خرید و فروخت اس اعتبار سے بہت کم ہو. لیکن ایسی کتابیں جس میں انسان کو ذرا لالچ دیا جا رہا ہے کہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو مستقبل کیسا ہوگا، بڑے اطمینان کے ساتھ انہیں خریدا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی ڈیمانڈ ہے تو سپلائی ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ سسٹم چلتا رہتا ہے. تو لہٰذا اب انسان کے لیے بیان بالکل واضح طور پر امام بیان فرماتے ہیں، ہمارے چھٹے امام، کی کہانت کو حرام پیشہ شمار کیا گیا اور اس کی اجرت لینے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی یہ پیشہ بھی حرام ہے، اس کی جو اجرت لیتا ہے وہ بھی حرام کر رہا ہے، اور جو ایسے لوگوں کے پاس جا رہا ہے وہ بھی ایمان سے دور ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہاں پر ایک مثال اور پیش کرنا چاہوں گی جنگ نہروان کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت ایک شخص ہے جو امام کے جاننے والوں میں سے ہے، اور وہ علم نجوم رکھتا ہے، نجومی ہے، علم نجوم رکھتا ہے. لہٰذا اس نے امام کو ایک مرتبہ عرض کیا کہ اس وقت، اس لمحے میں، اس گھڑی میں آپ رخصت نہ ہو، روانہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس وقت میں آپ روانہ ہوں گے تو آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اب امام ایک مرتبہ رک کر کے اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں اس وقت کا علم ہے کہ جس میں روانہ ہونے سے مصیبت آ جائے گی؟ یعنی تمہیں اس وقت کا علم ہو گیا ہے کہ اس وقت کی خبر تمہیں ہے کہ جس کے
حوالے سے اگر انسان روانہ ہو تو وہ مشکلات کا سامنا کرے، اس اعتبار سے جو اگر تمہاری ان باتوں پر یقین کرتا ہے تو وہ قرآن کے اعتبار سے بھی وہ خدا سے بھی دور ہے، اور قرآن کے اعتبار سے اس انسان کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور یہاں تک کہ اس انسان نے قرآن مجید کو جھٹلایا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر پیش کر دیا گیا ہے کہ جو بھی نفع ہے، نقصان ہے، اس کا اختیار خداوند عالم کے ہاتھوں میں ہے۔ یہاں پر انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اس لمحے کے بارے میں جانتے ہیں، اس وقت کے بارے میں جانتے ہیں جس میں آپ کے لیے نفع نقصان معین کر دیا گیا ہو۔ اب اگر سوچیں خواہر اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر خدا کی انسان کو ضرورت ہی کیا پڑے گی؟ جی انسان سوچے گا ایسے ہی کسی علم نجوم رکھنے والے سے ہم جو ہے اپنے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں معلوم کر لیں، اچھا برا جو کچھ پتا چل جائے گا اس اعتبار سے عمل کریں گے، تب تو خدا کی نہ عبادت کوئی کرنے والا ہے نہ یاد کرنے والا ہے، یعنی بڑی غفلت بھری زندگی ہو جائے گی۔ جی خیر، اسی جو آپ نے جواب دیا ہے نا، اسی سے ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اگر امیر المومنین کے دور کی بات کریں، رسول اللہ کے دور کی بات کریں، یا پہلے ان سے پہلے کے انبیاء کے بھی دور کی بات کریں، تو کاہنوں کو یا کاہنان کو بہت زیادہ علم ہوا کرتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں روایات بتاتی ہیں کہ وہ بعض دفعہ بہت سٹیک علم ہوا کرتا تھا، وہ جو بتاتے تھے وہ واقعاً ہو جایا کرتا تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بتاتے ہیں، ان کا علم اتنا سٹیک تھا کہ وہ صحیح باتیں بتا سکتے ہیں، تو پھر اس کی مذمت کیوں کی گئی؟ جیسا آپ نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اس لیے اس کی مذمت کی گئی، لیکن اگر ان کا علم اتنا سٹیک ہے کہ وہ صحیح باتیں بتا دیتے ہیں تو پھر کیوں اس کی مذمت کی گئی ہے؟ پھر امیر المومنین نے کیوں روکا اس شخص کو؟ جی بہت بہترین سوال ہے آپ کا، اور یقیناً یہ سوال اٹھتا بھی ہے ذہنوں میں جی کہ اگر کوئی بالکل ایک دم سٹیک خبریں دے رہا ہے اور بالکل ایک دم ویسا ہی ہوتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی ہمارے ساتھ کچھ بھلا ہونے والا ہے یا کچھ نقصان ہونے والا ہے؟ تو اکثر انسان یہی سوچتا ہے کہ اس میں تو اچھا ہی ہے نا کہ کچھ پتہ چل جائے، پہلے سے ہم ذرا آگاہ ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں اس اعتبار سے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے ہمیں کہ کہانت جو ہے جسے حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے حرام ہونے میں دراصل خوبیاں اور فائدہ ہی ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کوئی بھی چیز، ہم اس دنیا کی کوئی بھی چیز کے اعتبار سے جس چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بعض دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے یہ چیزیں تو ہمارے لیے اتنی فائدہ مند ہو سکتی تھیں، لیکن خداوند عالم کہہ رہا ہے حرام ہے تو حرام ہے، اور اس میں یقیناً اس کے حرام ہونے میں ہی ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میوزک کی ہم بات لے لیں، آج بعض اوقات سمجھا دیا جاتا ہے کہ آپ ٹینشن میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، تو ذرا ذہن کو فریش کرنے کے لیے تھوڑا میوزک کا سہارا لیں۔ بہت سے ایسے جو ہیں اس طرح سے ڈاکٹرز بھی کچھ ایسے نہیں، ہم غیروں کی کیوں بات کریں؟ ہمارے ہی درمیان ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میوزک سے تو میرے سارے غم دھل جاتے ہیں اور میں جو ہوں دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہوں، اور جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کوئی تو ہے میرا اپنا، جب میرے لیے کوئی نہیں ہوتا تب میوزک ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو غیروں سے نہیں، ہم اپنوں سے ہی سنتے ہیں، اپنوں سے بھی سنتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ انسان کو اندر سے جو ہے کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے، ڈپریشن کی طرف اور زیادہ لے جاتا ہے ایسے الفاظ یا ایسی چیزیں۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ کہ جو بھی چیزیں خداوند عالم نے حرام قرار دی ہیں اس میں انسان کے لیے بھلائی ہی ہے، اسے جو روکا گیا ہے اس کے لیے خیر ہے اس میں کہ روکا گیا ہے۔ اسی اعتبار سے کہانت کو بھی اگر ہم لے لیں، ہم باریکی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسا سوال آپ کا ہے کہ اگر وہ چیزیں علم نجوم رکھنے والے جو نجومی ہوتے تھے، کاہن ہوتے تھے، یا آج کے دور میں بھی بعض اوقات بہت صحیح خبریں دیتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ان کی باتوں پر عمل کیا جائے؟ اب دوسری طرف یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے اگر روکا ہے تو خوبیاں ہیں، تو یہ خوبیاں کیا ہیں؟ ان میں دو چیزیں آتی ہیں کہ اگر جو روکا گیا ہے ان لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے، یا سب سے اہم چیز کہ خداوند عالم یہ نہیں چاہتا، ایک دم آسان لفظوں میں اگر اس بات کا جواب دوں کہ خداوند عالم یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آئندہ کے مستقبل کی خبر آج سے ہی رکھنا شروع کر دیں، یعنی ہم مستقبل سے آگاہ ہو جائیں، یہ اللہ نہیں چاہتا ہے ہمیں۔ یعنی جس چیز کا جو وقت اللہ نے معین کیا ہے وہ اپنے اعتبار سے سامنے آتی رہیں گی، انسان کے سامنے وہ چیزیں آشکار ہوں گی، لیکن وقت سے پہلے ان چیزوں کا جاننا خدا نہیں چاہتا کہ اسے آگاہی ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو آپ کے سوال کا جواب، دو چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اگر کوئی کاہن، کوئی نجومی ستاروں کی گردش رفتار وغیرہ کے ذریعے، علم نجوم کے ذریعے سے، یا کوئی اور ایسا علم ہے، یا جن وغیرہ کی مدد کے ذریعے سے آپ کو کوئی چیز بتاتا ہے، اگر اس میں فائدہ ہے انسان کا، تو ایک چیز یہ آتی ہے کہ انسان یہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے یہ انسان جب بھی بتاتا ہے وہ بات صحیح نکلتی ہے، اور اب اگر وہ اچھائی کچھ بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مستقبل میں ہونے والا ہے، تو یہ زیادہ تر یہ امکان یہی ہے کہ وہ انسان جو ہے سست ہو جائے گا،
ذرا غافل خدا سے ہونے لگے گا. اب اسے صحیح. دعا مانگنے کی ضرورت نہیں بالکل ہے. صحیح. اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے تو پتہ چل گیا نا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا یوں ہے. سمجھ لیں کہ جیسے ہم آفس میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں پہلے سے بتا دیا جائے کہ تمہارا پروموشن طے ہو چکا ہے طے اور ہو تمہیں چکا ہے. پروموٹ کر دیا گیا ہے. جی یہ تمہیں اپریل میں پتا چلے گا جو فائنینشیل جی. ایئر ہوتا ہے. جی تو اگر ایسا انسان ہے کہ جو ایسی خبروں سے جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا کام کو ہلکا لینا شروع کر دے ہلکا گا کہ لینا نہیں شروع میرا کرے گا. پروموشن تو ہو چکا ہے اب میں یقیناً. کروں نہیں کروں بات سستی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے پھر ان چیزوں کی وجہ سے وہ جو پروموشن رک جائے. جی. بالکل یہی وجہ کہ اسی کی وجہ سے انسان کی جو یہ غفلت ہے, جو یہ سستی ہے جو اس نے اختیار کر لی ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین کر کے, تو اور وہ بھول گیا کہ جو سب سے بڑا کارساز ہے وہ تو اللہ رب العزت ہے اور وہ خداوند عالم جب چاہے پلٹ دے حالات کو. تو اب آپ کی یہ سوچ جو ہے ہو سکتا ہے آگے چل کے یہ غفلت اور یہ کوتاہی, یہ سستی آپ کی جو حقیقتاً ہو سکتا ہے وہ اچھائی آپ کے مقدر میں رہی ہو, لیکن اس غفلت کی وجہ سے وہ آپ کے مقدر سے دور کر دی جائے, ہاتھ سے آ کر چلی جائے. تو لہٰذا یہ خوبی ہے کہ یہاں پر جو حرام قرار دیا گیا کہانت کو, یہ ایک خوبی. اب دوسری چیز کو ہم دیکھیں کہ اگر کوئی نقصان کا ہمیں جو ہے خبر, نقصان کی خبر دے رہا ہے کہ آپ کے مستقبل میں یہ نقصان آپ شیور ہے کہ آپ اٹھائیں گے, یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اب یہ چیزیں کیا ہوں گی کہ وہ انسان ڈپریشن میں چلا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ غم دیکھنے کے لیے آپ بچے ہی نہ, پہلے ہی وہ غم آپ کو کھا جائے اور وہ سوچ سوچ کر کہ نہیں اس انسان کی بات ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہے. اگر اس نے کہا ہے کہ 2 مہینے میں تم مر جاؤ گے تو اب میں 2 مہینے میں ہی مر گیا. تو وہ پتا چلا 2 مہینہ کیا وہ 2 دن میں وہی غم لے کر اٹیک یا کہیں کچھ مسئلہ تو اس دنیا سے رخصت ہو. جبکہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے یہی معین ہو, لیکن چونکہ وہ خدا سے جڑا رہتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, دعا اور استغفار کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے خداوند عالم اس کی عمر کو بڑھا دے, صدقہ جو ہے موت کو بھی ٹال دیتا ہے, خداوند عالم کا وعدہ ہے. تو لہٰذا یہ وجہ ہے, یہ خوبیاں ہیں کہ جو حرام قرار دیا گیا کہانت کو, دونوں چیزیں ہم مد نظر رکھیں. تو اگر انہیں ہم جب غور کریں گے تو خود بخود یقیناً یہ باتیں ہمارے لیے واضح ہو جائیں گی. تو اس اعتبار سے اگر انسان چیزوں کو دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے منع کی گئی ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے, اور اگر اس سے ہمیں روکا گیا ہے تو اس میں ہمیں بھلے ہی نظر نہ آئے لیکن ہمارا فائدہ اس میں پوشیدہ ہے. خیر اگر میں بات اس سے تھوڑا سا جدا, یوں سمجھ لیجیے کہ اس سے ملتی جلتی بات لیکن تھوڑی سی جدا, جیسے یوں سمجھ لیجیے کہ جب آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسمنٹ کر چکی ہے, جب عورتیں حمل سے ہوتی ہیں اور وقت سے پہلے انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی ہونے والی ہے, کیا یہ اس اعتبار سے غلط مانا جائے گا, یا اس کی طرح جو چیزیں ہیں کہنے کا یہ مطلب کیا کسی بھی حال میں مستقبل کو جاننا غلط ہے یا کسی حالات میں اس کی اجازت دی گئی ہے؟ جی خیر, یہ تو واضح ہے کہ یقین کے ساتھ حادثات کی خبر دینا یا کچھ بہت اچھا ہونے والا اس کی خبر دینا یقین کے ساتھ کہ ایسا ہو کر ہی رہے گا, تو یہ جو ہے اس کی مذمت وارد ہوئی ہے, اسے منع کیا گیا. لیکن جیسے آپ نے ابھی مثال دی, پہلے اس مثال کی طرف آتے ہیں پھر جواب کی طرف, کہ مثلا حاملہ عورت کو بتایا جاتا ہے, اچھا انڈیا میں تو یہ چیزیں نہیں ہے, لیکن آؤٹ آف انڈیا بہت سی ایسی جگہ ہیں, بہت سے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر اجازت ہے, تو لہٰذا یہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں کہ بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی ہونے والی. تو کیا یہ بھی مستقبل سے پہلے, مستقبل سے پہلے تو بتا دیا گیا, تو کیا ان چیزوں کی, لیکن یہ چیزیں بالکل الگ ہیں. یہاں پر بالکل بات ٹیکنیکلی ہے, کیونکہ یہ ایک باقاعدہ ایک علم انہوں نے حاصل کیا. اب یہ بھی کہا جائے گا کہ بھائی علم نجوم بھی تو ایک علم ہے, لیکن یہاں پر جو وہ میڈیکل سائنس وغیرہ نے جس اعتبار سے مشینوں کو ایجاد کیا یا جو بھی طریقے کار اپنائے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے وہ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ آنے والا بچہ مثلا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہاں مطلب خدا کی خدائی میں کسی چیز کے متعلق رکاوٹ ڈالی جا رہی یا خدائی دعویٰ کیا جا رہا ہے, نہیں, بلکہ یہ کہ ہاں بھائی میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے کہ, اور یہ اس علم کے تحت کی بات ہے کہ بھائی بیٹی یا بیٹا. لیکن جب کہانت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ خدائی دعویٰ انسان کہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا ہو کر رہے گا, یہ تو صرف خدا کا دعویٰ ہے, خدا ہی جانتا ہے کس کے ساتھ کیا ہو کر رہے گا. تو لہٰذا یہ چیزیں فرق رکھتی ہیں اپنے آپ میں. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ جہاں پر کوئی مذائقہ نہیں یہ کہیں کہ بتا سکتے ہیں یہ باتیں وغیرہ, لہٰذا جب یقین کے ساتھ نہیں امکانات کے ساتھ کہ ممکن ہے ایسا ہو جائے, ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے, جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں ایک سمبھاونا ہے ہونے کی, کہ مثال کے طور پر موسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 دن میں بارش تیز ہوگی, یا
بتایا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ آندھی آ سکتی ہے یا ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ بھوکمپ یا ارتھکویک وغیرہ آ جائے، تو یہ چیزیں جو ہے ایک ایشورٹی نہیں یہاں پر دی جا رہی بلکہ ہو سکتا ہے، اور نہ ان کی طرف انسان ویسا عقیدہ ہی رکھتا ہے جیسا علم نجوم کی طرف رکھتا ہے، یقیناً اس طرح سے نہیں ہے. ہاں کہ بھائی بتایا گیا ہے ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے، ذرا الرٹ ہو جاتا ہے ان میں عقیدہ ویسا نہیں ہوتا کہ اب کہا گیا ہے بارش تو انسان چھاتا لے کے ہی گھر سے نکل رہا ہے. بالکل نہیں. تو یقیناً یہ چیزیں ہیں، تو جو اب اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے جہاں پر آیا معاملہ تو وہاں پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہاں پر ایسی خبریں دینا جیسے کہ چاند گہن کی خبر پہلے سے دے دی جاتی ہے، سورج گہن کی خبر پہلے سے دے دی جاتی ہے، تو ان میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بس فرق یہی ہمیں رکھنا ہے کہ یقین کے ساتھ کوئی چیز کو بیان کرنا وہ کہانت کے ضمن میں آ رہا ہے تو اسے منع کیا گیا، وہ حرام ہے. لیکن یقین سے ہٹ کر کے اگر ہاں ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. جی. اور دوسری بات خواہر میرا ذہن بہت اچھی طرف گیا کہ ہم جو جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا پھر چاند گہن اور سورج گہن کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ چیزیں در حقیقت اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے اگر میں یہ کہوں کہ فلاں حاملہ خاتون کو جو ہے وہ بیٹا ہے تو یہ مستقبل کی خبر نہیں دی جا رہی ہے بلکہ اس کے اندر اس وقت بیٹا ہے کہ نہیں. تو ایک یہ نقطہ ہو جاتا ہے. اور دوسرے چاند گہن اور سورج گہن کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیونکہ لائٹ ایئرز اہیڈ ہیں ہم سے تو اس لیے ہمیں وہ ہوتا ہوا بعد میں نظر آتا ہے لیکن وہ اس وقت ہو چکا ہوتا ہے. تو ایک نظریے سے دیکھا جائے تو یہ مستقبل کی خبر نہیں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے بھی اس کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے. بس یہ فرق، یہ باریکی کو سمجھنا ہوگا انسان کو، اور تاکہ ان تمام جو اس دنیا کے ایسی چیزیں جو انسان کو اٹریکٹ تو بہت کرتی ہیں لیکن اس سے ایمان سے بھی دور کرتی ہیں، ان سے وہ باز آ جائے. ان چیزوں کا فرق بتانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ یہ نہیں کہیں کہ نہیں اس میں تو جائز ہے تو پھر اس میں کیوں نہیں جائز ہے. تو یہ باریکیاں سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ جو چھوٹی موٹی بدعتیں ہیں جنہیں در حقیقت بدعت سمجھا بھی نہیں جاتا وہ ختم ہو جائیں اور معاشرہ ایک بہترین اسلامی معاشرہ بن سکے. بہت بہت شکریہ خواہر. ناظرین اکرام، یہ ہمارا پروگرام کامن بٹ ہیوج سینس کے اعتبار سے، زوڈیاک سائنس کے اعتبار سے، اور جہاں ہم نے نہ صرف زوڈیاک سائنس کے اعتبار سے بلکہ ان سے جڑتی ملتی جو بھی باتیں ہیں جن سے بھی مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جن سے بھی یوں کہہ لیجئے کہ ہاروسکوپ یا وہ تمام چیزیں جو ستاروں کی گردش سے انسان کے وجود اور اس سے جڑی ہوئی باتوں کو آشکار کرتی ہیں لیکن ان کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس کی مذمت دین اسلام نے کیسے کی ہے، یہ کیسے گناہان کبیرہ میں سے ہے اور کیسے انسان کو یہ ایمان سے دور کر دیتا ہے. امید ہے اس کو جاننے کے بعد ان سے جتنا ہو سکے دور رہیں اور ان راستوں کو اپنائیں جو ہمیں ائمہ معصومین نے، اہل بیت اطہار نے، اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اسی پروگرام میں اور کوئی گناہ لے کر جسے بچنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.